جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احمدیت کی مخالفت ان لوگوں کے ہاں اس قدر بڑا منافع بخش کاروبار ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا مذہبی لحاظ سے، نہ اس کو الف کا پتہ ہے، نہ با کا پتہ ہے، نہ قرآن ناظرہ پڑھنا آتا ہے، نہ کسی بھی دینی مسئلے کا پتہ ہے، لیکن وہ بھی اپنی ویورشپ کو برقرار رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے جماعت احمدیہ کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر لیتا ہے، اور وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگ پڑتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ختم نبوت پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، خاتم النبیین کا، اس کے اوپر کامل ایمان رکھتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرتی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن جن کو بتایا ہی یہ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی مخالفت کرنی ہے اور آپ لوگوں نے صرف اور صرف مخالفت پر کمر بستہ ہونا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ کل کا چھوکرا شاہ زیب سیالکوٹی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، جو ٹک ٹاک پہ اس لحاظ سے مشہور ہوا زیادہ کہ اس نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ختم نبوت زندہ باد کے نام سے، اور یہ کہا تھا جی ہم ختم نبوت کا ٹرینڈ چلائیں گے اور یہ کریں گے، کیونکہ اس کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس منافع بخش کاروبار میں بڑا پیسہ ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے جماعت احمدیہ کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ تو اس نے بھی اس میں اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ جوتوں سمیت رکھ لیے کہ میں بھی اس کاروبار میں حصہ ڈالوں، یہ جو منافع بخش کاروبار ہے اس میں حصہ ڈالوں، اس نے بھی ڈال لیا۔ اس کے بعد پھر وہ صحابہ کے خلاف بات کرنے والوں کو گندی گالیاں نکالتا ہے، انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، جو کہ اسلام کا طر امتیاز ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی اس نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو بنائی ہے، سڈ ریپر کو بندہ ہے، وہ بھی ٹک ٹاکر یا کوئی، اس کی مسز نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، غالباً اللہ جانے کہ اس کے وہ سڈ ریپر نے دونوں نے مل کے بنائی ہے۔ وہ اس میں کوئی احمدی بندہ تھا، احمدی مسلمان تھا، اس کے حق میں کوئی بات کی ہے یا اس کے پروگرام میں وہ آیا ہے یا اس کی نسبت سے کوئی بات کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں شاہ زیب سیالکوٹی بیچارہ کس قدر تل ملا اٹھا ہے، یہ ذرا آپ شاہ زیب سیالکوٹی کے بیان سنیے۔ آج کی ویڈیو جناب سڈ ریپر صاحب آپ کے لیے، تھوڑے دن پہلے نا جب چند عرصہ پہلے ختم نبوت کا ٹرینڈ بنا تھا تو آپ نے نا ساؤنڈ پہ ویڈیو بنائی تھی، اسپیشل میرے پاس لاہور آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ختم نبوت کے کاز میں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی، میں نے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ویڈیوز بھی بنائی آپ کے لیے۔ لیکن تھوڑے دن پہلے نا آپ کے اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے جس میں ایک شخص کے ساتھ آپ کی بیگم بات کر رہی ہوتی ہے ویڈیو کال پہ، جس کا نام عطاء الحق مرزئی ہے۔ عطاء الحق مرزئی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ لوگ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب آپ اگر یہاں پہ آ کے یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص مرزئی ہے، تو آپ کو ثبوت سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، بلکہ آپ کی شادی پہ بھی آپ نے اسپیشل اس کو بلایا، پھر جن کے ایونٹس پہ یہ بندہ یو کے جا رہا ہے اور جس کی پروموشن کر رہا ہے وہ سارے کا سارا ایونٹ مرزئیوں کا ہے۔ وہ لوگ یو کے میں ایونٹ کروا رہے ہیں اور اس طرح کے جو بکاؤ لوگ ہیں ان کو خرید کے، ویزوں کے لالچ دے کے، پیسے دے کے اپنے آپ کو پروموٹ کروا رہے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں پہ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا کہ یہ مرزئی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پہلے بھی 3 سے 4 دفعہ اس چیز پہ وارن کیا گیا ہے کہ یہ مرزئی ہیں، ان سے دور رہیں۔ آپ کی بیگم نے اپنی اوریجنل آئی ڈی سے جب اس کو پتا چلا یہ بندہ مرزئی ہے، اس نے اوریجنل آئی ڈی سے ویڈیو صرف اس وجہ سے ریموو کی کہ بھائی ہمیں کل کو بندہ بات نہ سنا سکے۔ ویزے والا پروسیس آپ کا ابھی بھی چل رہا ہے، باہر جانے کا آپ کا کام چل رہا ہے، ان کی پروموشن کا کام چل رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی نہ کوئی اس طرح سے اتنے نرم لہجے میں ویڈیو نہیں بنائی، اسپیشلی اس معاملے پہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ممکن ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، حضور کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو پرموٹ کر کے کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، خود کو مسلمان کس منہ سے کہہ دیتے ہیں، کس نبی کا کلمہ پڑھا آپ نے، آپ کا ضمیر آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ سارے معاملات کریں؟ آپ میرے پاس آئیں، جس شخص کی آپ نے فوٹو لگائی ہے نا، میں آپ کو یہ چیز ثابت کروں گا وہ مرزئی ہے، لانتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ٹک ٹاک پہ آپ کا کنٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ کمنٹس میں اللہ لکھو، کمنٹس میں یا محمد لکھو،
ہم آپ کو ادھر سے پک کریں گے؟ کس منہ سے آپ کہہ دیتے ہیں یہ باتیں دل میں منافقت رکھنے کے بعد؟ خدا کا واسطہ ہے اس چیز پہ ذرا آپ ایکشن لیں. میں آپ کو 7 دن کا ٹائم دیتا ہوں. آپ نے اعلان ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. اگر آپ بائیکاٹ نہیں کرتے میرا آپ سے وعدہ ہے میں پورے سوشل میڈیا پہ سیڈ ریپر کی بائیکاٹ کی کمپین چلاؤں گا. اب یہی شاہزیب سیالکوٹی سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کبھی عورتوں کے ساتھ میچ لگاتا ہے, کبھی لڑکیوں کے ساتھ میچ لگاتا ہے, کبھی کسی اور کے ساتھ میچ لگاتا ہے, اور ترلے منتیں کر ہوتا ہے کہ بھائی مجھے گفٹنگ کرو, مجھے پیسے بھیجو, مجھے یہ کرو. اور گندی اور فحش جو ہے وہ زبان استعمال کرتا ہے, انتہائی گندی اور گھٹیا زبان. اور رات کو سوتے ہوئے اچانک یاد آتا ہے او یار میں تو ختم نبوت تو مجاہد ہوں, پھر ویڈیو لگتی ہے ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سارا دن فحاشی اور یانی والی ویڈیوز, سارا دن جناب عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے ہانکنا اور انتہائی گندی اور ولگر زبان استعمال کرنا اور گھٹیا زبان استعمال کرنا. اور رات کو پھر اچانک یاد آتا ہے کہ لو جی میں تو بھائی ختم نبوت دے بارے ویڈیو بھی لائیاں نے, وہ کدھر جان گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, مذہب کا نام لیتے ہیں, مذہب کا سہارا لیتے ہیں, جماعت احمدیہ کے مخالفت میں پیسوں کے بھوکے ہیں, انتہائی بھوکے ہیں, اس قدر بھوکے ہیں کہ اگر پیسوں کی خاطر اپنے والدین کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہ یقین کریں اس پہ بھی دریغ نہیں کریں گے, اس پہ بھی یہ آگے قدم رکھیں گے. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ صرف اور صرف مذہبی منافرت پھیلانا, جماعت احمدیہ کے خلاف مغلظات بکنا. یہ بھی نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے. جماعت احمدیہ کا تو درکنار اپنا بھی نہیں پتا کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے, ان کا اپنا, ان کے اپنے بزرگان کیا گل کھلا گئے کتابوں میں, جس کی وجہ سے آج یہ شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنا آپ کو بتاتے ہوئے کہ میں بریلوی ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں یا شیعہ ہوں, یہ تک بتاتے ہیں. اور یہ جو 74 کی اسمبلی میں یہ جو شیعہ بھی ساتھ تھے, اجماع میں ساتھ تھے, آپ لوگوں کے جو خود ساختہ اجماع ہے اس میں ساتھ تھے, تو اب یہ شیعوں کے خلاف ویڈیو کیوں بن رہی ہیں؟ ابھی شیعوں کے خلاف, ابھی یہ 12 ربیع الاول کا جو دن آ رہا ہے, اس میں سارے دیوبندی وہابی مل کے ان بریلویوں کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے. آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ابھی پھر یہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ہر سال جب کوئی دن آتا ہے, اگر بریلویوں کو کوئی دن آیا ہے تو دیوبندی وہابی ان کے خلاف, اگر دیوبندیوں کو کوئی دن آیا ہے تو وہابی اور دیوبندی ان کے خلاف, اور اگر کوئی وہابیوں کا دن آیا ہے تو دیوبندی اور بریلوی ان کے خلاف, اگر کوئی شیعوں کا دن آیا تو سارے رل کے شیعوں کے خلاف. یہ ان کا اجماع خود ساختہ ہوتا ہے جو ہر سال آئے روز ان کے دنوں میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ اپنے رسومات ادا کرتے ہیں یا اپنے کچھ جو ہے وہ معاملات اور کچھ محافل کرتے ہیں, اس میں پھر ساروں کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا اجماع تھا اور کتنی بڑی جو تھی ان کی آپس میں وہ ملی بھگت تھی جو کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں دست و گرباں ہیں. وہ انتہائی ایک عجیب سی مثال ہے, وہ دیتے ہوئے بھی انسان ڈرتا اور کتراتا ہے کہ یہ مذہب کی دنیا میں اس طرح کی مثال جو ہے وہ نہیں بنتی. بہرحال پھر بھی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ عورتوں کے ساتھ گپے ہانکنا اور انتہائی فحش زبان استعمال کرنا, اور پھر یکدم خیال آنا یار میں تو یہ کام تو میں تو یہ مجاہد ہوں, پھر یہ خیال آنا یعنی ساری دیہڑ روٹی کھا پی کے راتی یکدم روزہ کا ٹائم آیا, یار میرا تو روزہ نہیں سی ساری دیہڑ, سارا دن کھا پی کے راتی جناب تھے دسترخوان تے بیٹھ جانا میرا تو یار روزہ تھی میں تو بھائی روزہ کھولاں گا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو بیچارہ کہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو یہ تک تمیز نہیں ہے, یہ تک اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ان ہو ہے ان ہا نہیں ہے. اس کو یہ تک کسی نے نہیں سکھایا, یہ تک کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ تنائی اس کام تو ٹال جا, تینوں نہیں پتا تو نہ اس کام سے واڑ. جس کام کا نہیں پتا اس میں کیوں گھستے ہو, جس کام کا علم نہیں اس میں کیوں گھستے ہو؟ کیا صرف گالی نکال دینے کا نام اسلام ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ کیا صرف کسی کو بدتمیزی اور بد زبانی کے رنگ میں جواب دینے کا نام آپ کے نزدیک اسلام ہے؟ نہیں بھائی, اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اور حکمت میں گالیاں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ احمدی مسلمانوں کو اور وہ حقیقت پسند انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.